اگلے موضوع پہ ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ تو آزادی کے بعد ملت اسلامیہ کے سفر میں کیا درست فیصلے ہوئے اور کہاں پر غلطیاں ہوئیں؟ جی آزادی کے بعد ملت اسلامیہ کے سفر میں کیا درست فیصلے ہوئے اور کہاں کہاں پہ ہماری غلطیاں ہوئیں؟ ہندوستان کے اس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد جو ہے، آواز آ دیکھیے، رہی یہ بھی ایک طویل موضوع ہے۔ اگر آپ درست فیصلوں کی فہرست بنائیں گے تو وہ بھی ایک طویل موضوع ہے، اور اگر آپ غلطیوں کی فہرست بنائیں گے تو وہ بھی ایک طویل موضوع ہے۔ میں یہاں دو تین باتوں کا ذکر کروں گا جس میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ سمرائز ہو جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گا۔ آزادی کے بعد سب سے بڑی غلطی جو ملت اسلامیہ کی طرف سے ہوئی وہ مسلمانوں کا ایکٹیو سیاست سے پورے طور پر الگ ہو جانا اور کانگریس کے ساتھ ضم ہو جانا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مجاہدین آزادی کی قداور لیڈرشپ، مولانا حسین احمد مدنی ہوں، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ہوں، مولانا حسرت موہانی ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، یہ سب موجود تھے، اور ان سب کی موجودگی میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں۔ وہ جی نکلوا نہیں پائے، تالا لگ گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مسلمان کس پوزیشن میں پہنچ چکے تھے۔ جو جنگ آزادی کی پوری تحریک کو لیڈ کر رہے تھے وہ کہاں پہنچ گئے تھے۔ ابوالکلام آزاد جیسا آدمی محض ایک وزیر تعلیم بن کر کے رہ گیا 47 سے اور اپنی وفات تک، جس کا قلم کبھی شرر فشاں ہوا کرتا تھا اور کبھی حریر و پرنیا ہوا کرتا تھا، اس کا قلم صرف پارلیمنٹ کی اسپیچز لکھنے تک محدود ہو کر کے رہ گیا۔ تو وہ جو ایکٹیو سیاست میں کانگریس کے تابع ہو جانے کا فیصلہ تھا وہ بہت غلط اور خطرناک تھا۔ اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ بیچ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے انگڑائی لی مسلم مجلس مشاورت کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس کو بھی فیلیور کیا گیا۔ اپنوں نے اس کو فیل کیا، کانگریس کے پریشر میں فیل کیا۔ وہ ایک بڑا کامیاب تجربہ ہو رہا تھا اور بڑے کریم لوگ اس میں شامل تھے، لیکن اس میں بھی اپنوں کا کردار رہا، ان کا کردار رہا جنہوں نے کانگریس کی غلامی کی قسم کھا لی تھی، اور وہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ الگ الگ قسم کے گروپ ہمارے یہاں وجود میں آتے رہے، اور جو اپنے ذاتی مفادات کو پس پردہ رکھ کر کے کیش کراتے رہے۔ سب نے ملت کی دعائی دی مختلف اوقات میں، اور ان کا کوئی وفاق نہیں بن سکا، ان کا کوئی اتحاد نہیں بن سکا، ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا۔ تیسری چیز میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ تعلیم کے سلسلے میں ایک علی گڑھ کی موومنٹ تھی ہی، پھر دیوبند کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور بیچ میں ندوے کی تحریک وجود میں آئی۔ دیوبند نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں صرف علوم دینیہ کی حفاظت کرنا ہے، اور علی گڑھ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں عصری تعلیم دے کر کے اپنی قوم کو غیروں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہے۔ تو ایک وقت وہ آیا جب دیوبند کے فارغین جو ہے وہ سسٹم سے پوری طرح سے الگ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے عصری علوم سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ اور علی گڑھ کے فارغین کا حال یہ ہوا کہ وہ شانہ بشانہ کیا کھڑے ہوتے، ہر آدمی اس کوشش میں لگا رہا کہ اسے کہیں منشی، کلرک، پروفیسری یا ایٹسٹرا جو بھی، چونکہ جاب اورینٹڈ ایجوکیشن بن گئی، مین ہدف جو ہے وہ جاب بن گیا، مین ہدف ملت کا اپلفٹمنٹ نہیں رہ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کامرشلائز ہو گیا۔ اب ندوے کی تحریک وجود میں آئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان جو دوریاں بن گئی ہیں ان کو قریب کر دیا جائے، ایک برج کا کام کیا جائے۔ تو وہاں بھی جو اپ گریڈنگ سسٹم ہونا چاہیے، وہ جب ندوہ وجود میں آیا اس نے اصلاح نصاب کا کام کیا اور اس سلسلے میں کام کیا، لیکن وہ جو اپ ڈیٹ ہونے کا عمل اور اپ گریڈ کرنے کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے،
3 سالہ منصوبہ یا 5 سالہ منصوبہ یا 10 سالہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی۔ مثلاً آج سے 50 سال پہلے اگر عربی زبان سکھانے کے لیے کوئی کتاب تیار کی گئی تھی تو اب ظاہر ہے کہ 50 سال بعد اسے تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ حالات بدلتے رہے اور حالات کے تقاضے بھی بدلتے رہے، لیکن ہم نے نہ بدلنے کی قسم کھائی، تو وہ جو تبدیلی کا عمل رک گیا اور ہم جمود کا شکار ہوئے، اس کے بھی نتائج ہم کو بھگتنے پڑے۔ اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تعلیمی طور پر بھی پسماندہ ہو گئے، اور سیاسی طور پر تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اچھوت ہو گئے۔ ہمارا جو ہم نے اپنے بچپن میں، یعنی میری عمر اس وقت 44 سال ہے، ہم نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد کا نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا جو وزن اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، آج اپنے والد کا وہ وزن نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ تبدیلی آئی ہے حالات میں، اور اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا۔ اس میں ایک بڑا دخل یہ ہوا کہ الگ الگ ملی تنظیمیں وجود میں آتی رہیں، ان ملی تنظیموں میں آپس میں جو تعاون ہونا چاہیے تھا، آپس میں جو ان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے تھا، جس کو آپ ایک لفظ میں کہیں کوآپریشن ہونا چاہیے تھا، وہ کوآپریشن نہیں ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، میں نے ابھی چند دنوں پہلے رام لیلا گراؤنڈ میں جو کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بھی میں نے تحریری طور پر لکھا، اسٹیج پر سب ایک ہوتے ہیں، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی 2004 میں اسی دلی میں کانفرنس ہوتی ہے اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نعرہ لگاتے ہیں، جماعت اسلامی زندہ باد، عبدالحق انصاری زندہ باد، جمعیت اہل حدیث زندہ باد، اور عبدالوہاب خلجی زندہ باد، یہ نعرے لگتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسے میں رد مودودیت اور رد غیر مقلدیت کا شعبہ چلتا ہے۔ اس صورت میں وہ اتحاد صرف اسٹیج کی حد تک ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، آپ پرسنل بورڈ کا پلیٹ فارم دیکھ لیجئے، صرف ایک میٹنگ تک اتحاد ہوتا ہے۔ کمیونٹیز کتنے قریب ہیں، اور وہ کمیونٹیز قریب نہیں ہیں، اس کا فائدہ فاشسٹ طاقتیں خوب اچھی طرح سے اس وقت اٹھا رہی ہیں۔ وہی چیزیں جو آپ کے یہاں مختلف بھی ہیں، انہی پر وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کمک ہمیں ان کے اندر سے ملے گی، اجتماعی طور پر ان کی طرف سے مخالفت نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ملت کو آج اس جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، جہاں سیاسی حیثیت سے آپ کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ پالیسی میکنگ میں کہیں آپ کی شرکت نہیں ہے افیکٹو، اب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی طور پر گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں، مسلم لیگ سے ہمارا جذباتی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین سے ہم جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا یوتھ بھی ہے، اس میں سے بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو وقتی نعروں پر کان دھرتا ہے۔ بھائی، ہمیں اگر اسپیچ کا موقع دے دیا جائے اور ہمیں ایک اچھا اسٹیج دے دیا جائے تو ہم تو منٹوں سیکنڈوں میں آگ لگا دیں گے، ایسی زبردست تقریر ہوگی۔ اور اگر ہمارے پاس پرسنل سیکریٹریز ہوں، اسسٹنٹ ہوں، اور وہ ہمیں ریسرچ ڈاٹا تیار کر کے دیں تو پھر کیا کہنے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کارکردگی کیا ہے۔ تو مسلم لیگ سے ہماری وابستگی نہیں ہوتی ہے، مجلس سے ہوتی ہے۔ اب مجلس کی جب آپ اس کا پولیٹیکل ویو دیکھیں گے اور اس کی پالیٹکس کا اسٹائل دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ڈیوائڈ تو کر سکتی ہے، پارٹیشن تو کر سکتی ہے، لیکن یہ ہندوستانی پولیٹیکل سسٹم میں اسٹینڈ نہیں کر سکتی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، دوسروں کا ساتھ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم پولیٹیکل ایفرٹس کریں تو ظاہر ہے کہ لاس ہوگا، اور لاس ہو رہا ہے، مستقل ہو رہا ہے۔ جب پولیٹیکلی آپ اچھوت بنا دیے گئے، جب ایجوکیشنلی آج بھی آپ بیکورڈ ہیں اور اس پر ہم سنجیدگی سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ہماری معیشت بھی ایسی ہو جائے کہ فقیروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی تعداد سب سے زیادہ ہماری کمیونٹی میں ہو، اور اس میں بھی اللہ معاف کرے ایسی تھیم پیدا کی گئی، ایسی فکر پیدا کی گئی کہ آدھی روٹی کھائیے اور بس چٹنی سے کھا لیجئے اور قناعت کیجئے، اور
یعنی کھانا میسر نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ زہد اختیار کیجئے. بھائی جب کھانا رکھا ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں کھانے کی خواہش نہیں تو یہ زہد ہوا. لیکن یہاں تو صورتحال ہی عجیب و غریب ہو گئی. یہ یعنی پیسے کو، پیسے والوں کو اور پیسے کمانے کو ایک برا عمل بنا کر کے پیش کیا جانے لگا. تو یہ غلط کنسپٹ عام کیا گیا، جبکہ قرآن کا، حدیث کا، سیرت نبوی کا، حضرات صحابہ کا، سب کا کنسپٹ یہ تھا کہ پیسہ زندگی کی ضرورت ہے. قرآن مجید تو قیام کہتا ہے، قیام کا لفظ استعمال کرتا ہے. اگر خانہ کعبہ کو کہتا ہے قیام للناس، کہ یہ لوگوں کی اصلاح کا مرکز اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، تو مال کے سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ زندگی کے گزارنے کا بنیادی ذریعہ ہے. اس کے لیے بھی قیام کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن ہم نے اس کے متعلق کنسپٹ غلط کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر دوسرا آدمی بھیک مانگنے والا وہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا. ہم نے لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بہت بتایا، لیکن پیسہ کمانے پر انہیں نہیں ابھارا. جبکہ کسب حلال کے اور رزق حلال کے کتنے فضائل ہیں. بہت دو چار کی طرح سے بات تھی کہ مال کمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ضروری ہے، اور حلال کمانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر وجوہ خیر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے. بس مال سے دل نہیں لگانا ہے، مال کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹس نہیں طے کرنا ہے، مال کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈرڈ نہیں طے کرنا ہے. لیکن ہم نے تو سرے سے مال کو ہی خارج کر دیا. اچھا، صفت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مال کمانے کو برا کہتے ہیں، جو لوگ مالداروں کو بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں ساری لگژریز ہوتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذرائع معاش تھے، ان میں ایک ذریعہ ہدیہ کا بھی تھا. تو ٹھیک ہے، وہ ذریعہ استعمال ہو، لیکن اسی مال کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور اسی مال کو آپ پانی پی پی کر کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ صاحب مال کے پیچھے مت بھاگو. تو میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ خوب مال کمائیے. اگر آپ مال کمائیں گے نہیں تو آپ دین کی راہ میں خرچ کیسے کریں گے؟ جب آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں تو آپ خرچ کیا کریں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کی. جی جزاک اللہ. وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ایک بڑا سوال ہے کہ ایک تو جو کانگریس کا دور تھا، یعنی 70 سال میں جو کانگریس کا دور تھا، اس ٹائم پہ حالات الگ تھے. لیکن اب یہ پچھلے 12-13 سال سے جو حالات ہوئے ہیں، تو جو آج کے دور کے کیا چیلنجز کیا چیلنجز ہیں اور اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ 70 سال تک جو حالات تھے، ان 70 سال میں ہم نے ذاتی فائدے تو اٹھائے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی حالات پلٹ بھی سکتے ہیں، کبھی حالات بدل بھی سکتے ہیں، کبھی چیلنجز بدل بھی سکتے ہیں. آج کے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز میں میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جلسہ، جلوس، کانفرنس، ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے، یکسو ہو کر کے زمینی سطح پر محنت کرنی چاہیے. اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی معیشت کو مضبوط بنانے پر فوکس کرنا چاہیے، اور نئی نسلوں کی شعوری تربیت پر خاص توجہ دینا چاہیے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اپنے ادارے بنانا چاہیے، اور اپنی پالیٹکس کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے ہمیں بوتھ لیول کی، گراؤنڈ لیول کی پالیٹکس سے شروعات کرنی چاہیے. یہ اس دور میں، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر ہم اس وقت بھی نہ سمجھے، اب مثلا کانگریس کے 70 سالہ دور میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو ثابت کرتے، اپنا پولیٹیکل حق مانگتے، اپنی قیادت کو کھڑا کرتے. یہ اس وقت ضرورت تھی. اب اس وقت اپنے ووٹ کی حیثیت کو محفوظ کرنے اور بچانے کی ضرورت ہے. تو اس وقت لوگ بیوقوفی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں اپنی قیادت کو ثابت کرنا ہے. جہاں آپ کے ووٹ کی حیثیت کو ہی ختم، اب صرف یہ کہنا باقی رہ گیا ہے، اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. صرف یہ کہنا باقی رہ گیا ہے.
ثابت کر دیا گیا ہے پریکٹیکلی. تو جی ایسی صورت میں آپ نے اگر صحیح اسٹریٹجی نہ بنائی اور صحیح طور پر تجزیہ نہ کیا تو وہ حیثیت بھی ختم ہو جائے گی جو بچی کچی رہ گئی ہے. تو ہر وقت کے فیصلے الگ ہوتے ہیں, ہر وقت حالات کے تقاضے الگ ہوتے ہیں, اس کے اعتبار سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ. موجودہ حالات میں ملی قیادت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور کیا حکمت عملی ان کو اختیار کرنی چاہیے؟ موجودہ حالات میں ملی قیادت کو سب سے بڑھ کر کے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ احساس شکست, احساس محرومی, احساس عدم تحفظ کا احساس اور خوف جو نئی نسل میں پیدا ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں ان کے اندر نگیٹیوٹی آ رہی ہے, منفیت آ رہی ہے, نگیٹو اپروچ آ رہی ہے, اس سے نکالنے کا کام ملی قیادتوں کو سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر احساس شکست پیدا ہو گیا, خوف و ہراس پیدا ہو گیا, تو آپ یقین جانیے کہ پھر اس کو میدان میں شکست دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مذہب تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگے گی. اور یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بڑی ملی تنظیمیں ہیں جن کا پورے ہندوستان میں نیٹ ورک ہے اور ایک طرح سے عوام پر اور عوامی وسائل پر قبضہ ہے, انہوں نے ہمیشہ ڈیفنس کیا ہے اور یا تو کانگریس کے تحفظ کا کام کیا ہے. جب آپ مستقل دفاع کرتے رہتے ہیں, مستقل دفاع کرتے رہتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں قوم بزدل ہو جاتی ہے, اور بزدل یا تو اپنا سب کچھ دے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے, تج دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے, اور یا تو پھر وہ مارا جاتا ہے. یہی دو باتیں ہوتی ہیں, تیسری کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا, مثلا آج سنبھل کا واقعہ ہوا ہے, کیا آپ نے دیکھا کہ ہماری ملی قیادتیں ایک دن پہلے, 2 دن پہلے ہی وہاں پہنچ جاتی, وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتی؟ علامہ شبلی نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے ذرا, لوگوں کے سوچنے کا ہے. ہم ارتداد کے بارے میں خوب رٹتے رہتے ہیں. علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ شاہجہاں پور سے ان کے پاس ایک خط پہنچا کہ ایک فیملی مرتد ہو رہی ہے. تو ان دنوں ان کی طبیعت خراب تھی, انہوں نے تعبیر یہ استعمال کی ہے کہ ندوے کے سالانہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہ وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا اور وہ فیملی مرتد ہو گئی, تو انہوں نے لکھا کہ ندوے کو بھی پھونک دو اور علی گڑھ کو بھی آگ لگا دو. اگر ہم لوگوں کو مرتد ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں, وہاں جا نہیں سکتے ہیں, وہاں تک ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے بڑے اداروں کی؟ کیا اگر سنبھل میں جا کر کے 2-4 دن ہمارے ملی قائدین قیام کر لیتے اور وہاں کی عوام سے بھی بات کرتے, وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ احتجاج کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دلی کی سڑکوں پر نکل پڑتے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑنے لگتے, لیکن اگر ایک سروے ہوا, وہ سروے انلیگل ہے. اگر آپ 91 ورشپ پلیسمنٹ ایکٹ پلیسز ایکٹ کے تحت دیکھیں تو جو ڈسٹرکٹ کورٹ نے پیٹیشن لی, اس پہ سنوائی کی, وہ بھی اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے بعد سروے کا آرڈر کیا, وہ بھی خلاف ورزی ہے. تو اس پر وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے, اس پر وہ پی ایم او جاتے, ارجنٹلی ٹائم لیتے. کیا ہمارے ملی قائدین اگر پی ایم او سے ٹائم لیں گے انہیں ٹائم نہیں ملے گا؟ ہوم منسٹری سے ٹائم لیں گے نہیں ملے گا؟ صرف اکیلے مولانا محمود مدنی صاحب ایک کال پر ان کو ٹائم ملے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. تو یہ لوگ سنبھل جاتے, آج وہاں 4 لوگ شہید ہو گئے. یہ میرے پاس 5:30-6 بجے تک کی نیوز ہے کہ 4 لوگ شہید ہو گئے. اگر یہ قائدین وہاں 2-3 دن جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتے تو کیا یہ 4 لوگ شہید ہوتے؟ کیا آج جو عوام نے پولیس پر اپنے جذبات کے تئیں پتھراؤ کرنے کی وہ کی نا, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دکھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں. عوام اب بابری مسجد کی طرح دوسری کوئی مسجد نہیں کھونا چاہتے ہیں. جو لوگ جانکار ہیں, جو لوگ واقفکار ہیں, میں اگر یہ ڈاٹا بیان کر دوں اور لکھ دوں تو اللہ جانے بھونچال آ جائے گا. بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں جو لوگ شامل رہے ہیں, اس میں سے کتنے لوگوں کو حکومتوں نے خریدا ہے اور مراعات دی ہے, یہ پوری ایک بڑی تلخ اور بڑی سیاہ داستان ہے. تو عوام نے اپنے جذبات دکھائے, انہوں نے ایک بیوقوفی کی
اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا, نتیجے میں فائرنگ ہوئی. اگر ہماری قیادتیں وہاں موجود ہوتی, وہ سنبھالتی ایڈمنسٹریشن کو بھی اور عوام کو بھی, تو کیا یہ صورتحال پیش آتی؟ کوئی ایک موقع ایسا ہو جب فساد ہو جاتا ہے, سب لٹ پٹ جاتا ہے. میں نے آج سے 14 سال پہلے ایک جملہ لکھا تھا کہ ہماری قیادتیں, ملی قیادتیں آباد کاری کے بارے میں نہیں سوچتی ہیں, بعض آباد کاری کے بارے میں سوچتی ہیں. جی, کوئی ایک منصوبہ مجھے ایسا بتائیے جو ملت کے اپلفٹمنٹ کے لیے, معاشی اپلفٹمنٹ کے لیے, سیاسی اپلفٹمنٹ کے لیے کیا ہو کسی جماعت نے, کسی تنظیم نے, کہ یہ ہمارا 10 سالہ منصوبہ ہے, اس پر ہم کام کریں گے, 10 سال بعد ہم یہاں سے پہنچ کر کے یہاں کھڑے ہوں گے. کوئی ایک منصوبہ ایسا ہو نہیں ہے. ہاں, کہیں فساد ہو جائے گا, اس کے بعد ہم ہی مارے جائیں گے, ہم ہی پر مقدمے ہوں گے, ہمارے ہی مکان بلڈوز ہوں گے, ہم ہی چندہ دیں گے, اور پھر ہمارے لیے ایک شیلٹر بنا دیا جائے گا. یہ ہماری کل کہانی اور کل داستان ہے. اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا پڑے گا, بغیر کسی تفریق کے. کسان اس ملک کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے. کسانوں نے 8 مہینے احتجاج کیا ہے اور 750 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد بھی وہ قانون پوری طرح سے رد نہیں کیے گئے. تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. آپ یہ چاہیں کہ پریس ریلیز جاری کر کے اور مستقل بیانات دے کے اور بند کمروں میں بیٹھ کر کے, قیادت اگر موقع پر پہنچ کر کے بھیڑ کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے تو وہ قیادت نہیں ہے. قیادت کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ موقع پر پہنچنا سیکھے, قربانی دینا سیکھے, اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے اسپیس چھوڑ دینا چاہیے. بہت سیدھی سی بات. اور اس میں یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک شخصی عقیدت سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. 4 5 10 خاندانوں کا آپ نام لے لیجئے, پوری مسلم کمیونٹی کی عقیدتیں ان کے ساتھ ہیں, اور بس وہ جو چاہتے ہیں ان کے اشاروں پر کام ہوتا ہے. آپ ایسی ہزاروں میٹنگ کرتے رہیے, آپ لکھتے رہیے, آپ بولتے رہیے, اس کے نتائج بعد میں نکلیں گے, وہ دیکھا جائے گا. لیکن جب تک آپ موروثیت سے اور خاندانی اور شخصی عقیدت مندی سے باہر نکل کر کے نہیں سوچیں گے, تجزیہ نہیں کریں گے, تب تک ہماری ملی حیثیت بحال نہیں ہوگی, ہماری ملی حالت بہتر نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. آخری سوال ہے کہ آپ کی موجودہ علمی سرگرمیاں کیا ہیں, علمی یا ملی سرگرمیاں, اور مستقبل کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیے, موجودہ سرگرمیاں جو ہیں وہ ہماری قرآن مجید کی تدریس اور کچھ تصنیفی کام, کچھ ترجمے کے کام, اور حالات کا تجزیہ, یہی ہماری کل کائنات ہے. اور مستقبل کے تئیں جو میرا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کووڈ کے زمانے میں, آپ سے عرض کروں, بڑی کوشش کی تھی. کووڈ کے زمانے میں سبھی لوگ چاروں طرف سے یہ بات کہتے تھے کہ صاحب وہ ایک نئی قیادت کھڑی ہو گئی. تو میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی, کئی جگہ سفر کیا, اور لوگوں سے کہا کہ ہر جگہ کا جو کریم باہر نکل کر کے آیا ہے, اسے یونائٹ کر کے ایک سوشیو پولیٹیکل قیادت اگر لانچ کر دی جائے تو یہ اس سی اے این آر سی تحریک کا بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے اس کریم طبقے کے لوگ جیلوں میں بند ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور 1 سال نہیں بیتا, پھر وہی لیٹر پیڈ, وہی قیادت, وہی نعرے بازی, وہی جلسے, وہی کانفرنس. تو میرا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے کہ کاش کبھی نوجوان اکٹھا ہوں اور وہ ایک انقلابی تحریک جو سماجی ہو, جو سیاسی ہو, اور جس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہو, جو یعنی میدان میں آتے ہی لگژریز کی خواہاں نہ ہو, بلکہ ضرورت کے تحت چیزیں اس کے پاس موجود ہوں, اور وہ پورے ملک میں فکری تبدیلی اور شعوری تبدیلی کا کام کرے. ایک میرا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے. اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ جہاں عصری اور دینی کی کوئی تفریق نہ ہو, جہاں شعوری طور پر لوگوں کو مسلمان بنانے کی بالارادہ اور عملاً کوشش کی جائے. بہت سارے ادارے آپ کو ملیں گے جو اسلامک اسکول کے نام پر وجود میں آتے ہیں, یا یعنی مسلم اسکول کے طور پر وجود میں آتے ہیں, لیکن فائنلی
وہ انہی خطوط پر چلتے ہیں جن خطوط پر ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے چل رہے ہوتے ہیں. ان کے پروجیکٹس، ان کا اسٹائل، ان کے ڈریس، ان ساری چیزوں کو ویسے ہی فالو کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی تمام ڈیز وہاں منائے جاتے ہیں. وہ جو فکری تربیت اور یعنی خالص اسلامی کہے جانے والے اسکول میں بچہ جائے اور واپس آ کر کے وہ آپ سے کبھی ویمنس ڈے کی بات کرنے لگے، کبھی فادر ڈے کی بات کرنے لگے، کبھی چلڈرن ڈے کی بات کرنے لگے، کبھی برتھ ڈے کی بات کرنے لگے، اٹ مینس کہ اس کے اندر وہ جو انجیکٹ کرنا چاہیے فکر وہ نہیں کی جا رہی ہے. بس تھوڑا بہت یہ ہے کہ نادرہ قرآن وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہے، لیکن کب ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہے. جزاک اللہ خیر، وہاں بہت اچھا سیشن رہا، بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کے لیے ملی اور بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم کبھی ایک پارٹ 2 کے شکل میں اور بھی آگے آپ سے استفادہ کریں گے. اور تمام لوگ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جزاکم اللہ خیر، یہاں جزاکم پر اللہ. 50-60 سے السلام زیادہ علیکم ورحمۃ لوگ اللہ. ہمارے سیشن میں شامل ہیں. آپ تمام کا میری طرف سے اور ادراک کی طرف سے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.